علی بھائی، کیا کسی پیر کا بیعت ہونا ضروری ہے جیسا کہ سید زادہ؟ بیعت ہونا تو ضروری ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، جان اور مال مومنین کی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس بیع کے اوپر، اس تجارت کے اوپر، اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ بیع عربی میں جو لفظ ہے یہ تجارت کو کہتے ہیں۔ یہ بیعت کا لفظ اپنا آپ کسی کے آگے بیچنا، یہ تو آپ اللہ کے آگے بیچ سکتے ہیں یا اللہ کے کسی نمائندے کے آگے، اور وہ بھی سورہ الفتح میں آیا کہ اے نبی جو تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے نا، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی آن دا بہاف آف اللہ نبی علیہ السلام بیعت لے رہے تھے۔ تو بیعت اللہ کی ہوتی ہے یا رسول کی۔ ہاں رہ گئی جو خلافت کی بیعت ہے یا حکمرانی کی بیعت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت، وہ آپ کسی حاکم کی، لیکن وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا، تو اسے غصہ آیا اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر، تو سفر کے دوران اس نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤ۔ جب وہ جل گیا تو اس نے کہا کہ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس میں کودو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب میں تمہارا امیر ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ ویسے وہ انفی ہوتے تو لگا ہی دیتے، ہاں تقلید دی وجہ نہ۔ انہوں نے اس امیر کی بھی تقلید نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا ہم نے آگ سے بچنے کے لیے تو حضور کے دامن کرم میں پناہ لی تھی، اور تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے۔ واپسی پہ جب نبی علیہ السلام تک یہ شکایت پہنچی کہ آپ کے امیر نے یہ کام ڈالا تھا، آپ نے پھر ان کو بلا کے کہا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھے جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے، اور پھر آپ نے فرمایا معصیت کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہے، معروف کے اندر ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، تو بالکل واضح حکم ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیعت ہم امیر المومنین کی بھی کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر، یہ نہیں کہ وہ جو کچھ کہیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ باقی رہ گئی پیری مریدی۔ بیسیکلی یہ پیری مریدی کی بیعت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ علی بھائی، کیا کسی پیر کا بیعت ہونا ضروری ہے جیسا کہ سید زادہ؟ بیعت ہونا تو ضروری ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، جان اور مال مومنین کی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس بیع کے اوپر، اس تجارت کے اوپر، اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ بیع عربی میں جو لفظ ہے یہ تجارت کو کہتے ہیں۔ یہ بیعت کا لفظ اپنا آپ کسی کے آگے بیچنا، یہ تو آپ اللہ کے آگے بیچ سکتے ہیں یا اللہ کے کسی